بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہمارا بوائلر کے سالٹ کے موضوع کا لیکچر نمبر 7 ہے اور یہ الیکٹریکل کے متعلق ہے۔ آج ہم ہمارے موضوعات ہیں، پاور ہاؤسز پر استعمال ہونے والی ریلیز ہیں اور بڑے سرکٹ بریکر ہیں، ان سب کا ابتدائی تعارف کرایا جائے گا۔ یہ جو ہے نا ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، بہت تعارف کرایا جائے گا۔ جب آپ کسی پاور ہاؤس پر کام کرتے ہیں بطور شفٹ انجینئر یا بطور بورڈ مین، تو پاور ہاؤس میں کئی قسم کے پرابلم آتے ہیں۔ بوائلر کی ٹرپنگ یا شٹ ڈاؤن یا دیگر مسائل کے علاوہ پاور ہاؤس کے دیگر فالٹ بھی آتے ہیں، جس میں وہ جو ہے نا کبھی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سرکٹ بریکر ٹرپ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جنریٹر ٹرپ ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں کہ وہ کنٹرول روم میں ایک انڈیکیشن آتی ہے، وہ انڈیکیشن سے آپ کے باسز آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ انڈیکیشن کیا ہے۔ تو انڈیکیشن فرض کیا وہ آئی آپ کی گراؤنڈ ڈفرینشیل ریلے۔ تو گراؤنڈ ڈفرینشیل ریلے آپ کہتے ہیں آپریٹ ہوئی، تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہ کیا ہے، یہ یا وہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے یہ کیا آ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے گراؤنڈ ڈفرینشیل کیوں ہوتی ہے اور یہ کیا ہے، پیچھے کیا فینامنا ہو چکا ہے۔ آج ہمارا موضوع بوائلر کی ریلیز نہیں ہے، یہ صرف الیکٹریکل کی ہیں جو الیکٹریکل کے فالٹ کو وہ ڈائگنوز کرتی ہیں۔ تو اس کے ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ ان ریلے کو کہ یہ کیسے ایگزیکٹلی کیسے کام کرتے ہیں، ہم اس پر بھی بحث نہیں کریں گے ان ریلیز کو مرمت کیسے کی جائے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے فنکشننگ کے بارے میں تھوڑی بہت وضاحت کریں گے جو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ریلیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ زیادہ تر الیکٹرو میگنیٹ ریلے ہوتی ہیں، تو اور وہ اس میں کچھ ریلیز ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک منی ٹائپ موٹر ہوتی ہے۔ منی ٹائپ موٹر صاحب وہ جو ہے نا موٹر ایک خاص ای ایم ایف سے چلتی ہے معمولی سی۔ تو یہ ریلیز عام طور پر 24 وولٹ پر آپریٹ ہوتی ہیں ڈی سی پر۔ تو یہ جو ہے نا ان کو سگنل جو آتا ہے مین ڈی سی سپلائی کا سگنل آتا ہے 24 وولٹ کا، اور وہ اس سے آپریٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بڑی نازک ہوتی ہیں۔ یہ اگر 11 کے وی یا 132 کے وی یا 500 کے وی کے سرکٹ بریکر کو آپریٹ کر رہی ہیں یا اس کو شٹ ڈاؤن کر رہی ہیں، تو یہ وہ جو ہے نا اتنا ہائی وولٹیج پر نہیں ہے ہوتی۔ یہ وہ وہاں سے ایک سگنل کنٹرول روم سے لیا گیا ہوتا ہے، تو وہ سگنل ریلے کو آتا ہے، ریلے سے آگے ایک اور سوئچ کو سگنل جاتا ہے جو سرکٹ بریکر کو ٹرپ کراتا ہے، ریسیٹ کراتا ہے یا دیگر فنکشن کراتا ہے۔ جبکہ سرکٹ بریکر بذات خود عام طور پر 110 وولٹ 220 وولٹ پر آپریٹ ہوتے ہیں، جو وہ ان کے آپریشنل وہ سپلائی ہے، وہ علیحدہ سپلائی آ رہی ہوتی ہے، وہ اتنی سپلائی پر چلتے ہیں، جبکہ مین سپلائی جو اس کی ہوتی ہے 132 کے وی جو 500 کے وی وہ علیحدہ سے آ رہی ہوتی ہے اور وہ تار میں ہوتی ہے، اور وہ جب وہ کلیمپ مل جاتا ہے تو سپلائی آن ہو جاتی ہے یا ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ریلیز کا یہ فنکشن ہے۔ ابھی آئیے ہم یہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ہے نا اوور کرنٹ ریلے کیا ہے، یہ اوور کرنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ یہ اس میں وہ ابھی وہ ریلے ہم نے ایک ڈسکس کی تھی تھرمل ریلے، وہ چھوٹے 220 وولٹ تک کے لیے تھی، یا وہ اس کے زیادہ موٹروں کے لیے تھی یا گھروں کی سپلائی کے لیے تھی۔ ابھی ہماری یہ جو ہے نا ہائی وولٹیج سرکٹ بریکر کے لیے، ہائی وولٹیج پاور کے لیے یہ ریلے ہوتی ہے۔ ہم ان کی تھوڑا بہت یہ سمجھیں گے ہوتی کیا ہے، یہ کام کیا کرتی ہے، فالٹ کیا کرتی ہے۔ یہ پہلے ہم کرتے ہیں اوور کرنٹ ریلے۔ یہ فالٹ کرنٹ یعنی کرنٹ بڑھ جانے سے، جس کا مطلب لوڈ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے اگر شارٹ سرکٹ ہو جائے تو وہ بھی یہی شو کرتا ہے کہ کرنٹ حد سے بڑھ گئی شارٹ سرکٹ میں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ شارٹ سرکٹ میں بھی وہ بیسیکلی کرنٹ بڑھتی ہے۔ یا کرونا افیکٹ، کرونا افیکٹ یہ جو ہے نا آپ سوچیں گے، ایک تو کرونا لوگوں کو بیمار کر رہا ہے، کرونا لوگوں کو وہ جو ہے نا بیماری کر رہا ہے اور وہ پھر اس کے بعد موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو یہ جس کا خوف معاشرے میں ملک میں لگا ہوا، بلکہ پوری دنیا میں لگا ہوا ہے، تو یہ کرونا ادھر کدھر سے آ گیا، کرنٹ میں کرونا کدھر سے آ گیا۔ تو یہ تھوڑا سا نا اس بارے میں یہ جو اصطلاح ہے اس کا مکمل تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے،
اور کرونا افیکٹ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال یہ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کرونا جو لفظ ہے یہ جو وائرس آیا ہوا ہے وہ فضا میں یا وہ لوگوں کے سانس کے راستے ایک سے دوسرے کو لگ رہا ہے, اس کا وہ پورا نام ہے کووڈ-19. 2019 میں ظاہر ہوا کہ 19 ہے کووڈ. تو یہ جو ہے نا وہ کووڈ اس کا وہ شارٹ کٹ ہے COVID. کئی لفظوں کا شارٹ کٹ ہے. یہ وائرس دریافت ہوا ہے 19 میں اور چائنا میں دریافت ہوا ہے. بہرحال وہ موضوع ہو رہا ہے. تو کرونا دراصل سورج جو ہے, سورج کی جو سطح ہے تو سطح سے جو بلبلے اٹھتے ہیں وہ تقریباً سورج کی سطح کا ٹمپریچر کم از کم 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. تو یہ کرونا افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی ٹی وی پر وائرس کی تصویر دیکھی ہو جو اچھی قسم کی کیمروں سے لی گئی ہے, تو وہ بلبلے سے اٹھتے یعنی وہ یہ پھوڑے سے اٹھتے گولائی میں نظر آتے ہیں. یہ ایکچوئل کرونا وائرس کی تصویر ہے, وہ اسی کا انہوں نے نمونہ بنایا ہے. وہ بہرحال سورج کے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ کرونا افیکٹ اسی قسم کی چیز ہے. تو کرونا افیکٹ کی وجہ سے کرنٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کرونا جو ہے نا لفظ یہ سورج سے دیا گیا ہے, یعنی وہ سورج کا اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا کسی وجہ سے یکدم ٹمپریچر بھی بڑھتا ہے اور کرنٹ بھی بڑھتا ہے. کرونا افیکٹ کی وجہ سے کرنٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اوور کرنٹ کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ جنریٹر یا جنریٹروں پر لوڈ بہت زیادہ بڑھ جائے, اگر بہت زیادہ لوڈ بڑھ جائے تو ٹائم کے حساب سے کبھی کبھی گنجائش ہوتی ہے لوڈ کم کرا دی جائے. یعنی جب لوڈ بڑھتا ہے تو ساتھ میں امپیئر بڑھتے جاتے ہیں. تو ساتھ میں جب امپیئر بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کو انڈیکیٹ بھی ہوتا جاتا ہے مختلف میٹروں کے ذریعے کہ یہ لوڈ بڑھ گیا ہے اور میگا واٹ میں لوڈ بڑھ گیا ہے جنریٹر کے اوپر یا کسی خاص سرکٹ بریکر کے اوپر, تو وہ انڈیکیٹ ہوتا جاتا ہے. تو آپ یہ ٹیلی فون کے ذریعے یا مختلف انسٹرکشن کے ذریعے متعلقہ عملے کہتے ہیں کہ لوڈ کم کرو. تو یا یہ جو ہے نا کوئی جنریٹر کا لوڈ وابڈا کو شفٹ کر دیا جائے اگر وابڈا کے ساتھ اٹیچ ہے, یا کوئی اور طریقہ کر لیا جاتا ہے لوڈ کم کرایا جاتا ہے. یا پھر وہ بہت سارے بورڈ مینوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے, مختلف قسم کے بریکر ہوتے ہیں, وہ اس کو آف کر دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی فیڈر ٹرپ کر دیا جاتا ہے. جب فیڈر ٹرپ کر دیا ہے تو آٹومیٹیکلی لوڈ کٹ جاتا ہے. وابڈا والے تو لوڈ کٹ کرنے کا کسی شہر کو کسی علاقے کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس علاقہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے اور لوڈ کم کرا دیا جاتا ہے. تو یہ اس صورت میں یعنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے. پہلے انڈیکیشن آتی ہے اوور کرنٹ کی, اور اوور کرنٹ کے ساتھ ہی آپ کے پاس چند سیکنڈ کا 20 سیکنڈ تک 10 سیکنڈ تک ٹائم ہوتا ہے. یہ جو ہے نا کرنٹ بڑھنی ہوتی ہے اس قسم کی ایک ٹائم کے حساب سے. اس صورت میں ایک خاص ٹائم تک انتظار کیا جا سکتا ہے. ریلے آپریٹ ہوتی ہے ایک خاص ریڈنگ پر. اس صورت میں اوور لوڈ کے لیے اس کے لیے کچھ بھی ٹائم تک برداشت کرنا, اگر ہم یہ برداشت کریں کہ ابھی ہم سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو برداشت کرنا سسٹم کو تباہ کرنا نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ چیزیں مینول پر چھوڑ دی جائیں کہ ہم خود سے کوئی کام کریں اور ریلے کو نہ آپریٹ ہونے دیا جائے یا ریلے کو بائی پاس کر دیا جائے یا ریلے کو ختم کر دیا جائے, تو وہ جو ہے نا سسٹم کو تباہ کرنا ہی ہوتا ہے. تو یہ جس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ ریلے لگائی جاتی ہیں. ریلے اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتی, وہ انہوں نے اپنے فنکشن پر آپریٹ ہو جانا ہوتا ہے. یعنی کمپیوٹر یا انٹر لاکنگ مشورہ نہیں کرتا. مزید برآں اس سے پھر آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو پہلی صورت میں ٹائم ڈیلے ریلے زیادہ سے زیادہ 2 سیکنڈ کا انتظار کرنا. ٹائم ڈیلے ریلے کیا ہے؟ یہ جو اس ریلے کے آپریٹ ہونے سے پہلے جب کرنٹ بڑھتی ہے ایک ٹائم ڈیلے میں نا لیٹ کرنا, تو ٹائم ڈیلے ریلے وہ ایک ٹائمر آپریٹ ہو جاتا ہے. تو ٹائمر آپریٹ کا جو ایسا کرنٹ چلتی ہے 2 سیکنڈ تک انتظار, یعنی اس نے 2 سیکنڈ ویٹ کرنا ہوتا ہے ٹائم ڈیلے ریلے. تو دوسری صورت میں ٹائم ڈیلے ریلے بائی پاس ہو جاتی ہے. اس کا ٹائم وہ فوراً کرنٹ بڑھتی ہے اور اس کو ریورس کر دیتی ہے, یعنی اس کا فنکشن ختم کر دیتی ہے. اس صورت میں ریلے کا پھر ٹائم ڈیلے 0.2 سیکنڈ کے اندر آپریٹ ہو جاتی ہے, یعنی 0.2 سیکنڈ کے اندر ہی آپریٹ ہو جاتی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ تو ہم نے اس کے بارے میں آپریٹ ہونے کے بارے میں بتایا. اب ہم ایکچوئل کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ آپ کو لاس کس طرح سے ہوتا ہے. بجلی کی تاروں میں کاپر لاسز
کیونکہ یہ کاپر یوز ہوتا ہے، ڈائریکٹلی وائنڈنگ کرنٹ کے مربع کے راست متناسب ہوتے ہیں، یعنی کاپر کے لاسز یعنی یہ جب بڑھے گا تو وہ مربع کے راست متناسب، یعنی ڈائریکٹلی وہ کرنٹ کے مربع یعنی لاسز بڑھیں گے، یعنی ڈائریکٹلی یہ ادھر ہم کریں گے لاسز کی وجہ سے ہونے والا کرنٹ ہیٹ لاس فورن وائنڈنگ اور دیگر انسولیشن پر ہو۔ یہ جو ہیٹ لاس ہے، یہ وائنڈنگ کے جو لاس ہے، لاس دراصل ہیٹ لاس کی صورت میں ہیٹ بڑھتی ہے، کرنٹ تو بڑھتی ہے، کرنٹ تو یہاں بڑھی ہے، تو یہ کرنٹ یعنی آئی اسکیئر کرنٹ ہے، تو اس کا اسکیئر ہے ضرب آر رزسٹنس ہے، تو یہ تو بڑی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وائنڈنگ ٹمپریچر ہیٹ لاس بڑھتا ہے، وائنڈنگ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے، اور یہ وائنڈنگ کا ٹمپریچر آخر کار انسولیشن کو ڈیمیج کرتا ہے۔ انسولیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے، جب انسولیشن ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے تو سب کچھ تباہ ہو گیا، تو وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا اور بہت تباہ ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اور کچھ ہو یا نہ ہو، انسولیشن کی عمر انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ بار بار ایسا واقعات ہوتے رہیں اور آپ برداشت کرتے رہیں تو انسولیشن کی عمر بھی انتہائی کم ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسولیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ بدلنی پڑتی ہے، اور وہ شٹ ڈاؤن کر کے بہت کچھ کھول کر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لمبا ہی کام ہے۔ انسولیشن کی ہیٹ برداشت کی صلاحیتوں میں اپنی ریلے کی سیٹنگ کی جاتی ہے، اس سے ریلے کی سیٹنگ کی جاتی ہے انسولیشن برداشت کی وجہ سے، کہ ہم نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسولیشن کو 120 ڈگری سینٹی گریڈ ہم رکھا جاتا ہے، 120 ڈگری وہاں سے سگنل بھی لے لیتے ہیں جو ایکچوئل الیکٹرک کرنٹ کا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، آگے ہم ٹرپ حالت میں ریلے کے کنیکشن کلوز ہو جاتے ہیں، یعنی ریلے کا کنیکشن کلوز ہوتے ہیں، اور کلوز ہونے سے پھر سگنل سرکٹ بریکر ہو جاتا ہے، اور متعلقہ جنریٹر کا سرکٹ بریکر اوپن ہو جاتا ہے، خود بخود کھل جاتا ہے اور وہ آف ہو جاتا ہے، یعنی اوپن کا مطلب آف ہے۔ عام طور ڈیلے ریلے کے لیے ٹرپنگ 7.5% اوور لوڈ پر آپریٹنگ رکھی ہے۔ عام طور پر اس کی جو رینج ہوتی ہے جنریٹر کی، اس کے 7.5% اوور لوڈ پر رکھی جاتی ہے، اگر کہ یہ ڈائریکٹلی یعنی کرنٹ وہ جو ہے نا ٹائم ڈیلے ریلے یعنی اس پر رکھا جاتا ہے، جبکہ انسٹنٹ ریلے یعنی جو جلدی ہو جاتی ہے 10% اوور لوڈ پر آپریٹ ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی ایک سگنل آ جاتا ہے، 2 سگنل ہوتے ہیں، ایک جو بھی آ جائے۔ کئی مرتبہ ٹائم انورس ریلے استعمال ہوتی ہے، یعنی ٹائم کے الٹ کام کرتی ہے جو کوئک کرتی ہے، یعنی جتنی زیادہ کرنٹ ہوگی ٹائم ٹرپ کا ٹائم اتنا ہی کم ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کافی سمجھ گئے ہوں گے، ٹائم ڈیلے ریلے اور اوور کرنٹ ریلے کیا ہوتی ہے۔ آگے یہ آپ نے انڈیکیشن پڑھی ہوئی گراؤنڈ پروٹیکشن ریلے۔ گراؤنڈ پروٹیکشن کیا ہے؟ گراؤنڈ یا ارتھ فالٹ اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب سپلائی ساری کی ساری کسی وجہ سے گراؤنڈ ہو جائے، یعنی زمین کا جو پوٹینشیل ڈفرینس ہوتا ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ جب زیرو ہو جاتا ہے، آپ اپنے گھر کی کسی سپلائی کو بغیر رزسٹنس سے گزارے گراؤنڈ کر دیں تو ہائی کرنٹ فلو کرتی ہے، جس کے گھر کے فیوز اڑ جاتے ہیں۔ یہی عمل جنریٹر میں ہوتا ہے، جنریٹر مشین کی کسی سے الیکٹرک سپلائی وائر بائنڈنگ ٹوٹ جائے، مشین کے دوسرے سے مل جائے تو یہ گراؤنڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ گراؤنڈ ایک سسٹم لگایا گیا تھا، اس کی آگے سے کریں گے بتائیں۔ اگر تو مشین میں مناسب طریقے سے ارتھ کی گئی ہے، اگر تو مناسب طریقے سے ارتھ کی گئی یعنی ارتھنگ پوائنٹ لگایا گیا ہے، تو ارتھ وائر کے راستے ہیوی کرنٹ زمین میں فلو کرے گا، اور ود ان نو ٹائم مشین ٹرپ کے علاوہ جنریٹر سرکٹ بریک اوپن ہوگا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ گراؤنڈ کو فلو کرے گی، تو گراؤنڈ جو کو فلو کرے گی کرنٹ بڑھ جائے گی، کرنٹ بڑھنے سے اوور کرنٹ ریلے ہوگی، تو یعنی یہ اوور کرنٹ کی بجائے ساتھ ہی اوور کرنٹ تو ریلے آپریٹ ہوگی ساتھ میں گراؤنڈ پروٹیکشن ریلے بھی آپریٹ ہوگی۔ یہ ڈبل لگائی گئی ہوتی ہے، گراؤنڈ پروٹیکشن ریلے لگائی گئی۔ اگر مناسب ارتھنگ نہیں کی گئی تو پھر بڑے نقصان کی بات ٹرپنگ ہوگی۔ ارتھ فالٹ بھی اوور کرنٹ سے ملتا جلتا ہے، فالٹ کے ریلے بھی انسٹنٹ قسم کی، انسٹنٹ کا مطلب بہت کوئک۔ اچھا، یہ جو ہے نا گراؤنڈ کے لیے عام طور پر ٹربائن یا یہ کے ساتھ اس کی شافٹ کے ساتھ ایک کاربن برش لگایا جاتا ہے۔ کاربن برش لگا ہوتا ہے، وہ گریفائٹ کا ہوتا ہے، وہ اس کا باقی سرا گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ گراؤنڈ کا مطلب ہے زمین کے اندر جہاں پانی ہوتا ہے اس جگہ اسپیشل گراؤنڈ کر کے وہاں ایک پلیٹ ڈال کر اس کے ساتھ تار جوڑی ہوتی ہے تاکہ سپلائی زیرو گراؤنڈ زمین میں پوٹینشیل ڈفرینس زیرو ہوتا ہے اس کی طرف چلا جائے۔ یہ میں نے آپ کو اپنے تو سمجھ کے مطابق جو کوئی وضاحت تھی آپ کو کر دی، آپ کو اتنا ہی جاننا ضروری ہے
جو कोई जैसा मैंने पहले बताया। एक और वो रिले होती है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है? ये आमतौर पर ये भी आ जाती है तो लोग इससे नाबंद होते हैं। ये जो है ना, जो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं जिन्हें वो पावर हाउस पर काम करते और उनको समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। जबकि वो किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछते हैं तो वो कहता है कि ये आपको समझ की चीज़ नहीं है, आप छोड़ो। तो ये जब आपको सारा पता होता है तो उतना ही आपको मुहतात भी होना पड़ता है और उसके बारे में प्रिकॉशन भी आपको पता होती हैं। आपको पता होता है कि आगे क्या होगा। पहले बताया जाएगा जनरेटर की सप्लाई आउट होने से कबल उसके तीनों फेज़ों को जोड़कर स्टार कनेक्शन बना देते हैं। जैसे मैंने बताया कि तीनों फेज़ों को जोड़कर स्टार कनेक्शन बना देते हैं। स्टार कनेक्शन 0 पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। सप्लाई को जो है ना वो क्या कहते हैं, फ्लो बनाने के लिए, फ्लो को कंटिन्यूस बनाने के लिए स्टार कनेक्शन बनाना ज़रूरी है ताकि सप्लाई कंटिन्यूसली चलती रहे। सेंटर कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट होता है या स्टार कनेक्शन में अगर फ़र्ज़ किया किसी फेज़ की सप्लाई किसी वजह से टूट जाए, हाँ जी, अगर सप्लाई टूट गई तो न्यूट्रल में से करंट बहना शुरू होगी, यानी वो न्यूट्रल पॉइंट न्यूट्रल नहीं रहेगा। वो न्यूट्रल की बजाय ना वो दूसरे फेज़ में करंट ज़्यादा हो जाएगी, न्यूट्रल नहीं फिर रहेगा। फिर तो वो एक फेज़ तो अपनी सप्लाई के लिए इंडिपेंडेंट हो गया, वो अलग हो गया। वो या तो ग्राउंड हो गया, वो एक अलग फॉल्ट हो गया। ग्राउंड ना हुआ, टूट कर वहीं रहा तो फिर भी सप्लाई वहाँ रुक गई, लेकिन वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ सप्लाई होगी। तो वो सप्लाई जो है ना वो आपके करंट के फ़्लो को, सिस्टम के फ़्लो को अनबैलेंस कर देगी, जो एक सीरीज़ फॉल्ट निशानदेही होगी। ऐसे मौके पर जनरेटर ट्रिप करना इंतहाई ज़रूरी है। ये बड़ा सीरियस फॉल्ट होता है। ये फॉल्ट कई नौइयत का हो सकता है। अब कहो उसकी फॉल्ट की एक फेज़ ग्राउंड हो गया, यानी कोई एक फेज़ ग्राउंड हो गया, यानी ये हो गया। 2 फेज़ ग्राउंड हो गए, यानी एक की वजह 2 हो गए, फेज़ आपस में मिल गए हैं। या तीसरा ये इसी में फॉल्ट, फेज़ आपस में मिलने के अलावा ग्राउंड भी हो गए हैं। 2 फेज़ आपस में मिल गए, तीसरा ग्राउंड हो गया, सब फेज़ ग्राउंड हो गए, ये भी पॉइंट। यानी इनमें से कई सूरतें हो सकती हैं, ये हम सूरतों की सब फेज़ आपस में मिल गए और फिर ग्राउंड भी हो गए। ये फॉल्ट ये क्यों आता है फॉल्ट? ये याद रखें कि बड़े बड़े पावर हाउसेस में ये जब सप्लाई वो स्टार कैबिनेट की तरफ जाती है तो स्टार कैबिनेट में उसको ठंडा होने के लिए हीट तो पैदा होती है। आम तौर पर कुछ हिस्से नंगे रखे जाते हैं और उस कमरे को, उस हिस्से को लॉक कर दिया जाता है, उसको यानी दीवार बनाकर उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि बगैर एहतियाती तदबीर के कोई ना जाए, क्योंकि वहाँ हाई टेंशन सप्लाई होती है जो जनरेटरों से आ रही होती है, जो कि 11 kV 6300 वोल्ट या 24 kV होती है। तो ये ग्राउंड होती है, तो उसको थोड़ी बहुत हीट की अखराज के लिए सुराख रखे जाते हैं, वहाँ से हीट निकलती रहती है और स्टार कैबिनेट अलग से बनाया जाता है। तो उसमें अच्छा ये फॉल्ट क्यों आता है? ये फॉल्ट आमतौर किसी रेंगने वाले जानवर, कोई मसलन सांप है वहाँ घुस गया, बाहर से आ जाते हैं, छिपकली है वो घुस गई, तो वहाँ वगैरह के सिस्टम में घुस आने की वजह से वो किसी वो सर्किट का यानी फेज़ पर बैठ गई और साथ में आपने दुम मिला ली या सांप ने दुम मिला ली तो शॉर्ट या खुदा न खास्ता कोई ऐसा वो वाक़या हो। ये वाक़या दूसरा वाक़या जो ज़लज़ला आ गया, सब कुछ हरकत में आया, मुख्तलिफ़ चीज़ें गिरी टूटी और ये स्ट्रक्चर मिल गया, यानी अनबैलेंस हुआ, टूट स्ट्रक्चर में किसी किस्म की डैमेज आ जाती है तो ये हो जाता है। ये जो छिपकली जानवर तो वो मर जाते हैं लेकिन लाखों करोड़ों का नुकसान कर जाते हैं। तो लेकिन उस नुकसान के आने से पहले ये अब हमने नुकसान को तो बचाना है, नुकसान के आने से पहले डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले ऑपरेट हो जाते हैं। जब ऑपरेट हो जाती है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है, टरबाइन ऑपरेट हो जाती है और शट डाउन हो जाती है और सब कुछ बच जाता है और नुकसान से बच जाता है। तो वो जो है ना वो फिर उसको फॉल्ट को ट्रेस किया जाता है, ट्रेस करने के बाद फॉल्ट रिमूव करके बचा लिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता ये रिले ना लगाई जाए तो आप लाखों करोड़ों का नुकसान होना होता है। लाखों करोड़ों इसलिए कह रहे हैं कि लाखों भी हो सकता है और करोड़ों भी हो सकता है अगर ये रिले ना लगाई जाए।
اب یہ جو ہے نا آگے ہم ایک بات کریں گے، ان ریلے کو وقتاً فوقتاً شٹ ڈاؤن کے وقت یا کسی موقع پر خاص طریقے سے ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، تاکہ یہ ایک حفاظتی تدبیر ہے، تاکہ یہ کام کرتی بھی ہے نہیں موقع پر، تو یہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے لیے عملہ چیک کرتا رہتا ہے۔ ایسے موقع پر ڈفرینشیل یا گراؤنڈ ڈفرینشیل ریلے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ڈفرینشیل ریلے فیز کی ان پٹ اور نیوٹرل آؤٹ پٹ کو میجر کرتے ہیں۔ ان ڈفرینشیل ریلے میں اتنی کرنٹ گزرتی ہے جو یعنی گزرتی تو اس کی اپنی کرنٹ ہی ہے، لیکن وہ پروپورشنل ہوتی ہے، وہی کرنٹ سے آگے سگنل ہوتا ہے وہ گزرتی ہے، وہ یعنی اس کو پروپورشنل ریلے کی اپنی جو 24 وولٹ کی کرنٹ ہے وہ بھی وہ 24 وولٹ والی کرنٹ ہے وہ بھی گزرتی ہے اور میجر کرتی ہے۔ اگر تو نیوٹرل زیرو ہو تو یہ آپریٹ نہیں ہوتی، اگر تو نیوٹرل زیرو ہو رہے تو آپریٹ نہیں ہوتی۔ فالٹ کی صورت میں لازم نیوٹرل کی طرف کرنٹ بہنے لگے گی۔ عام طور پر اس کی سیٹنگ اس طرح رکھی گئی کہ جب کسی بھی فیز کا 10% کرنٹ نیوٹرل پوائنٹ پر بہنے لگے تو ریلے آپریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر 10% کرنٹ بہنے لگے تو ریلے آپریٹ ہو جاتی ہے، جبکہ گراؤنڈ ریلے اگر ہو اس کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے، اس کا گراؤنڈ کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کا فنکشن بتایا جاتا ہے۔ یعنی یہ عام طور پر یہ جب آپریٹ ہوتی ہے یا جیسے یہ بتایا کہ سارے گراؤنڈ ہو گئے، پھر گراؤنڈ ریلے بھی آپریٹ ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتی ہے، دونوں ہی ریلے آپریٹ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بڑی سیریس ریلے ہے، ڈفرینشیل پروٹیکشن ریلے۔ انڈر وولٹیج ریلے، انڈر وولٹیج ریلے سے صرف عام طور پر سرکٹ بریکر ٹرپ ہوتا ہے، جب کہ ٹربائن کی وغیرہ ٹرپ نہیں ہوتی۔ اگر آپ مشین انڈر وولٹیج ریلے کے کیوں لگائی جاتی ہے؟ اگر آپ کوئی مشین موٹر کو ریٹڈ وولٹیج سے کم آپریٹ کریں گے یعنی کم وولٹیج میں، تو جو جیسے میں نے بتایا موٹر میں بھی ایک وہ یہ پیدا ہوتی ہے میگنیٹک پاور، تو میگنیٹک پاور سے وہ بنتی ہے سلپ سے موٹر چلتی ہے تو مقناطیسی فیلڈ کمزور ہوگا، تو آپ زائد کرنٹ دیے بغیر یعنی کرنٹ زیادہ ہو جائے گی، زیادہ بغیر ریٹڈ آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے، یعنی آپ کو کرنٹ بڑھانی پڑے گی، وہ کسی طریقے سے آپ کو کرنٹ بڑھانی پڑے گی، تو کرنٹ بڑھانی پڑے گی تو وہ اس سے تاریں سسٹم گرم ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کرنٹ آؤٹ پٹ نہیں لے سکیں گے، تو پھر زائد کرنٹ کے نقصانات علیحدہ ہوں گے، موٹر کی وائنڈنگ گرم ہو جائے گی، یعنی وائنڈنگ پر جو ہے نا کرنٹ کے بڑھنے سے نقصانات ہوتے ہیں، وائنڈنگ گرم ہونے کی صورت ظاہر ہو جس پر بحث کرتے ہیں، زیادہ کم وولٹیج پر ٹرپنگ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ سرکٹ بریکر ٹرپ ہو جائے اور جو سسٹم کو وہ کم وولٹیج والی سپلائی جاتی ہے وہ بند ہو جائے، آپ کی موٹر پھر آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہے جب اس کی سپلائی بند ہو گئی، کوئی موٹریں ہو گئی، کوئی یونٹ ہو گیا بند ہو گیا۔ عام طور پر ریٹڈ وولٹیج سے 8% کم پر یہ انڈیکیشن ڈسپلے ہے، ہائی وولٹیج کے 8% جب وولٹیج کم ہو جائے یہ ریلے ڈسپلے کے، یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ٹینشن وولٹیج ہے اس سے جو لو ٹینشن ہے 220 ہے 440 ہے جو بھی ہیں وہ سارے ہی بند ہو جائیں گے، وہ سب پر ہی افیکٹ ہوگا اور سارے ہی بند ہو جائیں گے، جس کو عام طور پر 20 سیکنڈ ٹائم ڈیلے دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اتنی سیریس نہیں ہے جتنی سیریس پہلے ہم ریلے پر بحث کر چکے ہیں، تو یہ جو ہے نا عام طور پر یہ 20 سیکنڈ تک ویٹ کیا جاتا ہے ٹائم ڈیلے کا، پھر 20 سیکنڈ میں وہ شاید وولٹیج مینٹین ہو جائے۔ یہ وولٹیج مینٹین کی وجوہات یہ ہے کہ آپریٹر کی نیگلیجنسی بھی ہوتی ہے، مثلا ایک آپریٹر غافل ہے، رات کو سو گیا اور ادھر سے لوڈ بڑھا ٹربو جنریٹر پر، اور لوڈ بڑھنے سے لائن وولٹیج کم ہو گئی اور وہ فریکوینسی بھی کم ہو گئی، تو اس غفلت کی وجہ سے یعنی انڈیکیشن بھی آنے سے پہلے ہو گئی، کئی مرتبہ انڈیکیشن لگائی جاتی ہے، کئی مرتبہ کسی جگہ نہیں بھی لگائی جاتی یا وہ سسٹم خراب ہو چکا تھا تو وہ آؤٹ آف سروس ہوتا ہے۔ 20 سیکنڈ ٹائم ڈیلے دیا جائے، لیکن زیرو وولٹیج ہونے پر دوسری پروٹیکشن، اگر یہ وولٹیج زیرو ہو جائے تو پھر دوسری وہ آپریٹ ہوتی ہیں اور جنریٹر سرکٹ بریکر اوپن ہو جاتا ہے۔ اگر سنکرونائزڈ سسٹم ہو تو سارے جنریٹر کے سرکٹ، اگر کئی جنریٹر چل رہے ہیں اور سب کئی وولٹیج ڈاؤن ہو گئے، سارے سسٹم کے وولٹیج ڈاؤن ہو گئے، پھر سارے سرکٹ بریکر اوپن ہو جائیں گے، جبکہ پرائم موور ٹربائن چلتی رہے گی۔ یہ ٹربائن کو ہم چلتا رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ سٹارٹ اپ کرنا ایزی ہو، فالٹ ٹریس کر لیا جائے۔ عام طور پر ایسے موقع پر ایک سگنل وہ ایکیوٹ ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر چلا جاتا ہے، ایسے موقع پر جب سارے سرکٹ بریکر ٹرپ ہونے ہوتے ہیں تو اس سے پورے سسٹم کی سپلائی بند ہونی ہوتی ہے
تو ایک سگنل پہلے سے ڈیزل جنریٹر پر کو چلا جاتا ہے، ایمرجنسی ڈیزل جنریٹر کو، کیونکہ یہ ہوتا ہے یہ اگر سپلائی بند ہو جائے تو ڈیزل جنریٹر چل جانا چاہیے. تو یہ ہم نے 20 سیکنڈ رکھا ہے. تو 20 سیکنڈ میں جب 10 سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو ڈیزل جنریٹر کو سگنل، ڈیزل جنریٹر نے ایمرجنسی سپلائی بحال رکھنی ہے، لائٹیں بحال رکھنی ہوتی ہیں، کنٹرول پینل کے لیے جو آؤٹ پٹ سپلائی ہے وہ بحال رکھنی ہوتی ہے، اور ایسی ایمرجنسی بارنگ گیئر موٹر، لوب آئل پمپس وغیرہ کو سپلائی بحال رکھنی تھی. اس کا علیحدہ سے سرکٹ بنایا گیا تھا. لو وولٹیج سگنل ملتے ہی یعنی ایمرجنسی بس بار کو بحال رکھتا ہے. ایک ایمرجنسی بس بار ہوتی ہے وہ اس کو بحال، جو لو وولٹیج سگنل ملتے ہی آٹو پر چل جاتا ہے، اور پھر 10 سیکنڈ کے بعد اس کا سرکٹ بریکر کلوز ہو جاتا ہے اور وہ سپلائی لے لیتا ہے. تو ساتھ ہی وہ جو ہے نا وہ ٹرپ کر جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں سرکٹ بریکر صرف اس وقت اس کا کلوز ہونا ہے جب مینلی سرکٹ بریکر اوپن ہو جانے ہیں. وہ یعنی مین سرکٹ بریکر جب اوپن ہو جانے ہیں یا آف ہو جانے ہیں تو اس کا مطلب ڈیزل جنریٹر کا تب کلوز ہونا ہے. اگر وہ بیچ میں سسٹم بحال ہو گیا تو ڈیزل جنریٹر آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپریٹر کی نیگلیجنسی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے. اس سے اس کی انکوائری ہو جاتی ہے کہ ڈیزل جنریٹر کیوں چلا، یہ جو ہے تم کہاں گئے تھے. تو یہ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو وہاں محتاط بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا اگر درمیانی وقفے میں یو پی ایس یعنی وہ اگر ڈیزل جنریٹر وہ جو ہے نا فرض کیا یہ سرکٹ بریکر جلدی اوپن ہو گیا، جلدی وہ ڈیزل جنریٹر کی سپلائی ملنے سے پہلے ہی یہ لو وولٹیج کی آپریٹ ہو گئی تو وہ ڈیزل جنریٹر تو چلے گا، لیکن ڈیزل جنریٹر نے 10 سیکنڈ نارملائز ہونے کا ٹائم لینا ہے. تو 10 سیکنڈ کے بعد اس کا بریکر لگنا ہے. تو اس صورت میں ایمرجنسی بس بار جو ہے وہ تو ٹرپ ہو ہی جاتی ہے، لیکن یو پی ایس وہ پینلوں کو سپلائی دیتا رہتا ہے. جبکہ لائٹیں جن کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے وہ آف ہو جاتی ہیں، بعد میں وہ لائٹیں کا سپلائی ایمرجنسی بس بار میں دے دینی ہوتی ہے تو وہ چل جاتا ہے. یہ بڑا کمپلیکس سا سسٹم ہے. عملی طور پر جب آپ کام کرتے ہیں آپ کو وہاں تجربہ ہو جاتا ہے. ڈیزل جنریٹر سپلائی بحال ہونے کی صورت میں الیکٹرانک سوئچ ڈیزل جنریٹر سپلائی الیکٹرانک سوئچ کے ذریعے 1/300 سیکنڈ کے درمیان منتقل، یعنی 1/300 سیکنڈ جب یہ ریلے آپریٹ ہوتی ہے ڈیزل جنریٹر چلنے کے بعد. اگر پہلے چل گیا تو پھر تو وہ جلدی 1/300 سیکنڈ کے بحال ہو جائے. اگر وہ بعد میں چلا تو وہ یو پی ایس سے 1/300 سیکنڈ کے اندر سپلائی لے لے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں یو پی ایس کی سپلائی جو دے رہا ہے وہ بحال ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ 1/300 سیکنڈ ہے، یہ اسپیشل جنریٹروں کے لیے الیکٹرانک سوئچ ہے. یہی 1/300 سوئچ یہ جو ہے نا ہسپتالوں میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ مریض جو ایمرجنسی وارڈ میں یا آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں ان کے لیے سپلائی بحال کرنا ضروری ہوتی ہے. تو وہ یو پی ایس پر آ جاتے ہیں اور پھر سپلائی بحال ہونے پر 1/300 سیکنڈ میں یو پی ایس بحال ہوتا ہے. پھر جو یو پی ایس پہ نارمل سپلائی آتی ہے اتنے سیکنڈ. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ہسپتال آپریشن تھیٹر کے عملے کو پتہ نہیں چلتا سپلائی گئی تھی یا آ گئی ہے. باہر سے پتہ لگتا ہے سپلائی گئی تھی اور آ گئی ہے. اس سے قبل یعنی 1/300 سیکنڈ کے وقفے میں یو پی ایس نے مین جنریٹر سے ایمرجنسی بس بار کا چارج لیا ہوتا ہے. یعنی ایمرجنسی بس بار کا چارج لیا تھا اور وہ اتنے وقفے میں چارج دے رہا ہے. لیکن ساتھ ہی اس کا سسٹم پہلے ہی تسلی کر لیتا ہے، صرف ایمرجنسی بس بار ہی کو سپلائی میں، باقی سب سی پی یو پر رہیں گے. گھروں میں یہ یو پی ایس کا یہ عمل نہیں ہوتا. گھروں میں وہ یہ الیکٹرانک سوئچ نہیں ہوتا. تو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سپلائی جاتی ہے اور دوسری مرتبہ ساتھ ہی یو پی ایس کی سپلائی آن ہو جاتی ہے. وہ تقریباً 1 سیکنڈ کے کچھ وقفے میں ہوتی ہے. وہ 1/300 سیکنڈ نہیں ہوتا، وہ 1 سیکنڈ ہوتا ہے، وہ اس میں بحال ہوتی ہے. تو یہ آگے اسی طرح سے ایک اوور وولٹیج ریلے ہے. اوور وولٹیج میں بھی اسی طرح آپریٹ ہونا ہوتا ہے. آپریٹ وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وولٹیج بڑھ جائے، لیکن ہم یہاں وہ فنکشننگ آگے ڈیزل جنریٹر اسی طرح چلنا ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہونا ہوتا ہے. لیکن اوور وولٹیج کے ابھی یہ نقصانات بتاتے ہیں. اگر وولٹیج ریٹڈ سے کافی زیادہ ہو جائے تو پھر موٹروں کا فلکس بہت زیادہ ہو جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپریٹر کی جنریٹروں کے اوپر غفلت کی وجہ سے وولٹیج کا سگنل بڑھ گیا تو فلکس پھر جو موٹریں چل رہی ہیں اس پر فلکس بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر موٹروں کی بہت زیادہ ہائی سیچوریٹڈ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جنریٹروں کا بھی وہ فلکس بڑھ جائے گا اور جنریٹروں کی کور بھی ہائی سیچوریٹڈ ہوگی اور کور لاسز بڑھ جائیں گے.
اور بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہائی سیچوریٹڈ ہو جائے گی اور کور لاسز بڑھ جائیں گے، یعنی کور کے لاسز بڑھ جائیں گے، گرم ہو جائے گی اور وہ جو ہے نا وہ انسولیشن ڈیمیج ہونے کا خطرہ۔ کیوں کور لاسز ٹرمینل وولٹیج کے مربع کے راس میں خاص مشین جنریٹر موٹر بہت زیادہ مشین یعنی وہ موٹر کی جنریٹر کی مشین، یہ بھی یا دیگر موٹریں جو اس پر چل رہی ہیں کسی فیکٹری میں وہ بھی گرم ہو جائیں گی، اور دیگر اگر وہ سپلائی باہر کسی جگہ جا رہی ہے ان پر جو کچھ بھی چل رہا ہے گرم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اتنا نقصان ہونے سے پہلے اوور وولٹیج ریلے آپریٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے نا وہ سرکٹ بریکروں کو اوپن کر دیتی ہے۔ اس ریلے کا بھی ہم طرح 8% ریٹڈ وولٹیج 0.5% گیا، اسی طرح ٹائم جب یہ اس نے بند ہو کر دینا ہے تو اسی طرح ڈیزل جنریٹر چلنا ہے، چلنے کے بعد یہ سب کچھ آپریٹ ہونا ہے۔ ایک اور ریلے ہے انڈر فریکوینسی ریلے، یعنی فریکوینسی کم ہوگی۔ فریکوینسی کے گھٹنے کی وجہ سے جب آپ سپلائی لو فریکوینسی کی دیں گے تو اس سے لازمی طور پر ہے کہ وولٹیج بھی کم ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے نا تھوڑی بہت کرنٹ بھی کم ہو جاتی ہے۔ موٹروں کے آر پی ایم گر جاتے ہیں، موٹریں جو ہے نا اپنے فکس آر پی ایم آر پی ایم پر چلتی ہیں، یعنی یہ جو جنریٹر کے آر پی ایم ہے جس کو فریکوینسی کا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یعنی فریکوینسی ڈائریکٹلی پرپورشن ہوتی ہے آر پی ایم سے، تو آر پی ایم موٹروں کے بھی کم ہو جاتے ہیں جو آگے موٹریں چل رہی ہیں۔ جب ہم موٹر بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فیکٹری میں دیگر موٹر ہیں، ہائی ٹینشن یا لو ٹینشن، تو ان کے آر پی ایم بھی کم ہے کیونکہ ویو کا میگنیچیوڈ بھی کم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کرنٹ اور وولٹ دونوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ لو فریکوینسی موٹریں دیگر اکوپمنٹ میں پمپس کی کارکردگی بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ یہی حال دیگر الیکٹریکل اکوپمنٹ کا بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے حساب سے یہ عام طور پر 48.5 ہرٹز پر انڈر فریکوینسی آپریٹ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لاز ہیں، اس کے تحت یہ 48.5 ہرٹز پر انڈر فریکوینسی آپریٹ ہوتی ہے اور وہ بھی سرکٹ بریکر اوپن کر دیتی ہے۔ لیکن یہ سرکٹ بریکر یہ والا انڈر فریکوینسی، انڈر وولٹیج یا اوور وولٹیج، یہ سرکٹ بریکر فوراً آپریٹ نہیں ہوتا۔ یہ سگنل آتا ہے، پہلے وہ انڈیکیشن آتی ہے، اگر ٹائم ڈیلے ہوتا ہے، اگر آپ نے کافی دیر تک اس کا توجہ نہیں دی یا ہو گیا یا آپ نے اس کو، تو وہ پھر آپریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر 1 یا 2 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 یا 2 سیکنڈ کے 2 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ 2 سیکنڈ کے اندر آپ کو فریکوینسی بڑھانی ہوتی ہے یا وولٹیج مینٹین کرنے ہوتے ہیں اور وہاں انڈر وولٹیج کو وولٹیج ہائی کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کی ذرا زیادہ رکھی جاتی ہے۔ یہ 20 سیکنڈ بعد ٹرپنگ ہو جاتا ہے، 20 سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے، ان کی کسی کی 10 کسی کی 8 سیکنڈ ہوتی ہے۔ پہلے میں نے غلطی سے 2 سیکنڈ کہہ دیا۔ ہائی فریکوینسی بھی خطرناک ہوتی ہے، اس کا زیادہ خطرہ پرائم موور کو ہوتا ہے۔ پرائم موور میں پیچھے ٹربائن، اس لیے اوور فریکوینسی یا اوور سپیڈ پرائم موور کی ٹرپنگ رکھی جاتی ہے۔ ہائی لو فریکوینسی پر تو جو ہے نا وہ بریکر اوپن ہوتا ہے، جبکہ اوور فریکوینسی یعنی فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ جائے، جو تقریباً 41.5 ہوتی ہے، فریکوینسی بڑھ جائے تو دراصل وہ موٹر بھی وہ جو ہے نا وہ اوور فریکوینسی پر بھی انڈیکیشن آتی ہے، لیکن سسٹم ابھی ٹرپ نہیں ہوتا۔ جبکہ اوور سپیڈ 52 اگر فریکوینسی ہو جائے، ہرٹز ہو جائے، تو پرائم موور بھی ٹرپ کر دیتا ہے، یعنی وہ جب پرائم موور ٹرپ کر جائے گا اسی اپنے سگنل کی وجہ سے پرائم موور ٹرپ کرتا ہے۔ وہ اوور سپیڈ ریلے آپریٹ ہوتی ہے جو ٹربائن کی اپنی ہوتی ہے۔ اوور سپیڈ ریلے جب آپریٹ ہوگی تو جب جو ٹربائن آپریٹ ہوگی، ایسا رکھا گیا تھا، ٹربائن آپریٹ ہونے ہوتے ہی فوراً سرکٹ بریکر نے اوپن ہونا ہوتا ہے۔ سرکٹ بریکر کے اوپن ہونے کے ساتھ ایکسائٹیشن میں بھی اوپن ہونا ہوتا ہے، یعنی 3 سگنل بن جاتے ہیں، یعنی وہ ٹربائن ٹرپ ہوئی، ساتھ ہی سرکٹ بریکر فیلڈ کا ہوا، ساتھ ہی فیلڈ کا جس کو کہتے ہیں ایکسائٹیشن کا، سرکٹ بریکر بھی اوپن ہو جاتا ہے۔ اب آ گیا ہمارا لاس آف فیلڈ ریلے۔ لاس آف فیلڈ سے مراد ایکسائٹیشن کے لیے جنریٹر کو دی جانے سپلائی تھی۔ یہ آپ کو پہلے بتایا کہ ایکسائٹیشن کے ڈی سی سپلائی دی جاتی ہے جو وولٹیج اور لوڈ کے حساب سے ویریبل ہوتی ہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، تو یہ آٹو بر سسٹم ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کسی وجہ سے وہ سپلائی ڈیڈ ہو جائے تو پھر تو جنریٹر چل گیا۔ فیلڈ کے ڈیڈ ہونے کی وجہ سے اکوپمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ نقصان ہونے سے بچانے کے لیے یہ ریلے لگائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے متعلقہ جنریٹر کا جو سرکٹ بریکر بھی اوپن ہے، وہ سگنل سیدھا وہ اس کو جاتا ہے اور وہ بھی ٹرپ کر جاتا ہے۔ اس سے ٹربائن ٹرپ نہیں ہوتی، سرکٹ بریکر ٹرپ ہوتا ہے۔ فیلڈ کا بریکر تو پہلے ہی ٹرپ ہو گیا، کسی وجہ سے سپلائی بند ہوئی،
تو سی فیلڈ کا پہلے یہ ریلے زیرو ایکسائٹیشن پر بھی کام کرتی ہے. اگر ایکسائٹیشن بالکل زیرو ہو گئی تو اس سے صرف سرکٹ بریکر ٹرپ ہوتا ہے. آگے ریورس پاور یا اینٹی موٹرنگ ریلے. اگر کسی وجہ سے پرائم موور ٹرپ کر دیا جائے، اگر کوئی شخص غلطی سے یا کسی اور وجہ سے پرائم موور کو ٹرپ کر دیا جائے، ٹرپ کر دے، لیکن وہ سگنل سرکٹ بریکر اوپن کو نہ جائے، یعنی کسی وجہ سے سگنل ٹوٹ گیا، تار ٹوٹی گئی، آپ نے پتہ ہی نہیں لگا، کسی کو پتہ نہیں لگا، کسی نے دیکھا نہیں، تو وہ سگنل تو نہیں جائے گا، سگنل آگے تو سرکٹ بریکر کو نہیں جائے گا. تو پھر یہ ایک فردر پروڈکشن ہے. تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر دوسرے جنریٹر کو اگر جو 2 یا چل رہے تو اس کی سپلائی اس کو آئے گی جو پہلے سے چل رہا ہے، جو ٹرپ ہوا ہے، جس کی ٹربائن ٹرپ پرائم موور نے سپلائی بنانی بند کر دی ہے، اس کو جائے گی. تو پھر یہ ریلے سرکٹ بریکر کو اوپن کا سگنل کو وہ پھر اینٹی موٹرنگ ریلے کرتی ہے. اینٹی موٹرنگ ریلے یعنی جب سپلائی اس کو آئے گی، ریورس آئے گی، تو ٹربائن تو ایک طرف کو چلا رہی ہے، تو جب کہ ادھر سے جو سپلائی آئے گی وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی، تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. اس سے روٹر ٹوٹ سکتا ہے. تو یہ روٹر ٹوٹنے سے پہلے ریورس یا اینٹی موٹرنگ ریلے آپریٹ ہوگی، اس پر ایک سٹریس پڑے گی، ایک ٹینشن پڑے گی، اور ٹینشن ریورس پاور یا اینٹی موٹرنگ ریلے کو آپریٹ کرائے گی. اس سے سرکٹ بریکر اوپن ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا سب سے پہلا چیز یہ ہے کہ آپ ایسے موقع پر سرکٹ بریکر اوپن نہ کریں. تو سنکرو یہ جو ہے نا یہ اس کو وہ جو ہے نا ہوتا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹربائن کو خود کسی وجہ سے بند کرنا ہے تو پہلے سرکٹ بریکر کو ٹرپ کرنا ضروری ہوتا ہے. پہلے سرکٹ بریکر کو ٹرپ کریں، پھر وہ اس کی ایکسائٹیشن کو ٹرپ کریں، پھر وہ ٹربائن کے سسٹم کو ٹرپ کریں اگر آپ نے خود بند کرنا ہے. اچھا، تو آگے ہم یہ اس بات کو آگے چلتے ہیں. سنکرونزم کی صورت میں دوسرا جنریٹر پرائم موور کو بطور سنکرونائز چلائے گا. یہاں یہ آپ کو ایک خاص چیز بتا دیں. اگر فرض کیا کہ ایک جنریٹر کو آپ نے سروس میں پہلے سے ہے اور یا ایک یا 2 سروس میں آپ نیا جنریٹر چلانے کی صورت میں کرتے ہیں. جب نیا جنریٹر چلاتے ہیں تو نئے جنریٹر کو کی فریکوینسی اور وولٹیج اور وہ فیز اینگل کو اس طرح سیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرے جنریٹروں کا لوڈ ہے اس کو کچھ نہ کچھ لوڈ کو سلیکٹ کرے. یعنی بذات خود پہلے تو اس پر کوئی لوڈ نہیں ہوتا، وہ جو ہے کیونکہ وہ تو سپلائی آگے نہیں دے رہا ہوتا، صرف یہ اس نے آؤٹ پٹ وولٹیج بنائے ہوتے ہیں، آؤٹ پٹ فریکوینسی بنائی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد وہ پاور لینے کو تیار ہے. تو وہ جب آپ غلطی سے اس کے وہ چیزیں ڈاؤن رکھیں گے اور پھر سرکٹ بریکر کلوز کریں گے تو یہ کیا کرے گا، وہ اپنا جو معمولی سا لوڈ اس نے آنا ہی ہے وہ بھی اس کو ان کو دے دے گا. تو وہ ریورسلی وہ جو ہے نا وہ اپنا لوڈ جو ہے نا وہ دے دے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کا لوڈ اس کو بطور موٹر چلانے کی کوشش کرے گا، بطور موٹر چلانے کی کوشش کرے تو ریورس پاور ہوگی جو شافٹ جنریٹر شافٹ کو توڑ سکتی ہے. جنریٹر پرائمری شافٹ ایک خاص، تو یہ ٹارک سے لی گئی تھی ریلے، تو ایک خاص ٹارک پڑے گی، ایک خاص لوڈ پڑے گا، تو یہ ریلے آپریٹر ہوگی اور سرکٹ بریکر اوپن کا سگنل دے گی. یہ ایسے موقع پر آپریٹر سے اگر اس قسم کا وہ ریلے آپریٹ ہو جائے تو جو ہے نا متعلقہ سینئر اہلکار جو متعلقہ باسز ہیں وہ اس کو انتہائی اناڑی گردانتے ہیں اور وہ بعد میں ایک انکوائری ہو جاتی ہے کہ اس کو سنکرونائزنگ کا آرڈر کس نے دیا، اس کی ٹریننگ کیوں نہیں کرائی گئی، یہ وہ بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سرکٹ بریکر کو اوپن کا سگنل روانہ کر دیتی ہے. تو سرکٹ بریکر کا اسی کا سرکٹ بریکر ٹرپ ہو جاتا ہے. اتنا اس سے نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تو اس نے لوڈ لیا ہی نہیں ہوتا، تو یہ وہ گزارا ہو جاتا ہے. وہ ٹار کی ابھی آپ نے سرکٹ بریکر کلوز ہی کیا ہوتا ہے تو وہ ریلے اس کو ٹرپ کر دیتے ہیں. لیکن اس صورت میں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ جو ہے نا دوسرے وہ چلتے ہوئے کسی اور وجہ سے ہو جائے تو پھر وہ مشکل ہوتی ہے، انکوائری بنتی ہے. پہلے تو اتنی انکوائری نہیں بنتی. بہرحال اس کو ریورس پاور بھی کہتے ہیں اور یا اینٹی موٹرنگ یعنی موٹر بننے سے روکنا. آگے اگلا ہے روٹر گراؤنڈ پروٹیکشن ریلے. روٹر گراؤنڈ یہ ریلے روٹر کے گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آپریٹ ہوتا ہے، یعنی پورا روٹر کی کسی وجہ سے وہ اس گراؤنڈ ہو جائے. روٹر کی یعنی گراؤنڈ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اسٹیٹر کی سپلائی گراؤنڈ ہو جائے یا روٹر کے اوپر جو فیلڈ وائنڈنگ ہے وہ ٹوٹ جائے اور وہ ٹوٹ کر آپ کی گراؤنڈ ہو جائے.
रोटर की फील्ड वाइंडिंग इंसुलेशन डैमेज हो जाने से, यानी किसी वजह गर्म हो गया और फील्ड वाइंडिंग है तो ट्रिप होने से या किसी और वजह से रोटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ सकती है। फिर वो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो ग्राउंड हो जाती है, जिससे लातादार नुकसान होते हैं। देखा गया कि अनइवन करंट की वजह से हीट बढ़ती है। जब अनइवन करंट बढ़ती है तो शाफ्ट गर्म हो जाती है। शाफ्ट गर्म होने से जो बेरिंग है वो गर्म हो जाते हैं और तेल को उबाल सकते हैं। ये वो है कि ये ट्रिप ना हो उस सूरत में, अगर ट्रिप हो जाए तो फिर तो मसला सब कंट्रोल हो गया, तो बेरिंग को उबाल सकती है। ऐसे ही दीगर नुकसान कर सकते हैं। इस वजह रोटर ग्राउंड पर प्राइम मूवर ट्रिप के अलावा सर्किट ब्रेकर ओपन कर सकते हैं। अब ऐसे मौके पर ये होता है रोटर ग्राउंड हो जाए तो साथ ही वो टरबाइन भी ट्रिप हो जाती है और सर्किट ब्रेकर भी ओपन हो जाता है। दोनों ओपन हो जाते हैं और साथ में फील्ड एक्साइटेशन तो ट्रिप होती है। जनरेटर के रोटरों के ड्राइव एंड का मतलब जिधर से इक्विपमेंट चल रहा है तरफ एक ताकतवर किस्म का कार्बोरेज रोटर के साथ टच करता रहता है। इस ब्रश को दूसरी तरफ ग्राउंड न्यूट्रल से मिलाया गया होता है। इसकी अपनी प्रोटेक्शन बनाई गई थी। किसी मुनासिब जगह पर आमतौर स्टार कैबिनेट इस ग्राउंड की वजह से ट्रिप रिले का सिग्नल इक्विपमेंट के साथ मुंसलिक किया जाता है। जो हैवी करंट फ्लो का सिग्नल मुतलका रिले को रवाना करता है। ऐसे मौके पर यह रिले ऑपरेट होकर प्राइम मूवर जमा सर्किट ब्रेकर ओपन का सिग्नल रवाना कर देता है। अगली रिले है एमरजेंसी ट्रिप रिले। ये रिले है तो बड़ी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इतनी बयान करनी जो है ना वो आसान है। यानी ये एमरजेंसी का ये एमरजेंसी के मौके पर जनरेटर के प्राइम मूवर कंट्रोल रूम के कुछ बटन ट्रिप कर। अगर आप देखते हैं कि बहुत कुछ आपसे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बहुत कुछ आपकी सारी जद्दोजहद के बावजूद आप इसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, ये एक्साइटेशन करंट बाहर हो रही है, लाइन वोल्टेज कंट्रोल नहीं हो रहे और कभी इंडिकेशन आती है कभी चली जाती है, तो आप या आग लग गई है खुदा न खासा या कोई और वाक़या हो गया, तो आपको पास अख्तियार होता है कि वहाँ पुश बटन से टरबाइन को बंद कर दें, टरबाइन को शट डाउन कर दें। टरबाइन को जब शट डाउन करेंगे सर्किट ब्रेकर फील्ड का और सर्किट ब्रेकर वो उसका सप्लाई का दोनों ट्रिप हो जाएंगे और वो ट्रिप होने से सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लेकिन बाकी जनरेटर नहीं जा रहे ट्रिप होंगे, वही एक होगा, एक टरबाइन जो जिसको आप करेंगे वो। तो ये किस वजह से होता है, ये आपकी कई वजूहात हैं कि ये आपसे वो कंट्रोल से बाहर हो गया, आपने ट्रिप कर दिया। तो ये इसके साथ ये होता है कि भाई DCS का सिग्नल किसी वजह से अगर ना जाए तो फिर एक और सिग्नल होता है। कंट्रोल रूम टेस्ट के अलावा एक ऐसी ट्रिपिंग हार्डवेयर चाहिए, ये एक डायरेक्ट वो एक वायर कनेक्ट की गई थी ट्रिपिंग के साथ, तो वो फिर हार्डवेयर ऑपरेट होती है, यानी आम वायर ऑपरेट की जाती है। वो ट्रिपिंग सिग्नल आप दोनों तरह से दे सकते हैं, कंट्रोल डेस्क से DCS से दे सकते हैं और दूसरे से भी हार्डवेयर से भी दे सकते हैं। कई मरतबा इतनी उजलत होती है कि आप क्योंकि DCS में वो सिस्टम को खोलना पड़ता है और शट डाउन के सिग्नल को खोल कर ऑपरेट करना पड़ता है, उसके लिए एक टाइम लगता है, वो 1 या 2 सेकंड लगेंगे, हो सकता है उसमें बहुत नुकसान हो जाए, तो जल्दी करके वो हार्डवेयर से ऑपरेट करते हैं, वो सीधा बाईपास होकर डायरेक्टली उसको ट्रिप करा देते हैं। इसके अलावा रोटर ग्राउंड और जनरल ग्राउंड और फॉल्ट ट्रिप सिग्नल भी प्राइम मूवर करते हैं। इसके अलावा अगर रोटर ग्राउंड और ट्रिप आ जाए, जनरल ग्राउंड या फॉल्ट आ जाए, वो भी रोटर को ट्रिप करते हैं। याद रहे प्राइम मूवर ट्रिप का सिग्नल सर्किट ब्रेकर को भी ओपन करता है, ये मैं बता चुका हूँ। हर प्राइम मूवर की ट्रिप की अपनी वजूहात होती हैं, ये अभी वो जब हम टरबाइन का जिक्र आएगा तो वो वहाँ बयान करेंगे टरबाइन की अपनी क्या वजूहात होती है। आगे हमारी एक रिले है डायरेक्शनल ग्राउंड प्रोटेक्शन रिले। ये रिले सिंक्रोनाइजिंग के मौके पर गलत तरीके सिंक्रोनाइजिंग पर ऑपरेट होती है, यानी आपने फेज़ एंगल पूरा नहीं किया, आपने फ्रीक्वेंसी पूरी नहीं की, आपने लाइन वोल्टेज पूरी नहीं की और सर्किट ब्रेकर को लूज कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि फ़ेज़ एंगल तो बिल्कुल गलत है। तो वो फ़ेज़ एंगल दुरुस्त तरीके से बराबर नहीं किया गया तो करंट बजाय यकसा बहने के जिधर एंगल बड़ा होगा उस तरह को बहना शुरू हो जाएगी। तो एक हद तक तो नुकसान वो गवारा है। मसलन अगर टोटल का 2% तक करंट बहे तो वो सिस्टम को बैलेंस कर लेती है, एक झटका सा लगता है और सिस्टम को मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर एक फ्लैश होता है और नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए ये रिले ऑपरेट होती है और बड़ी फ्लैश से बच जाता है बंदा। तो वो इसमें आपके दोनों जनरेटर ही भी ट्रिप कर सकते हैं जिससे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और
جس کو سنکرونائز کرنا ہے. یہ ریلے بس بار پر لگائی جاتی ہے، اور یعنی بس بار مینز یہ بجلی کا ہیڈر کو بس بار کہتے ہیں، بجلی کے مین سپلائی کے ریلے کو بس بار کہتے ہیں. ایسے موقع پر دونوں انکمنگ رننگ سرکٹ پہ ٹرپ کرنے میں راستہ ہوتے ہیں. ریلے کو ایسا لگایا جائے کہ دونوں ہی ٹرپ کر دیں. یہ ریلے ایک مخصوص نوعیت کی اوور کرنٹ اور ڈائریکشنل یونٹ پر مشتمل ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے سے سیٹ کی گئی اوور کرنٹ اور خاص فیز اینگل پر اکٹھے آپریٹ ہونا ہوتا ہے. ڈائریکشن یونٹ میں ایک کوائل میں کرنٹ کبھی وولٹیج کو اس یونٹ کی دوسری کوائل کے فیز ان پوزیشن میں چیک کر لیا جاتا ہے. فیز اینگل غلط ہونے پر اوور کرنٹ کی وجہ سے ٹرپ ریلے آپریٹ ہوتے ہیں. اس کو پولرائزیشن ریلے بھی کہتے ہیں. یہ ریلے صرف ایک فیز کو ہی اوور کرنٹ فلو کراتی ہے، دوسرے طرف کے فلو کے لیے حساس ہوتی ہے. یہ وہاں سگنل لیتی ہے، یعنی یہ باقی اوور کرنٹ اور گراؤنڈ سے پہلے وہ بھی آ جاتی ہیں، ساتھ میں وہ بھی آپریٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ کبھی اوور کرنٹ بھی آ جاتی ہے کیونکہ اگر ہو جائے تو وہ بھی ہوا. اس کے علاوہ اس ریلے میں ڈیفینٹ ٹائم کا مطلب ایک فکس ٹائم، انورس ٹائم، ویری انورس ٹائم کریکٹرسٹک. یہ ریلے کے سگنل ہیں اپنے جو تیار ہوتے ہیں، یہ ایک فکس ٹائم کیا ہے، انورس ٹائم کیا، یعنی اگر وہ سگنل بڑھتا جائے تو یہ گھٹتا جاتا ہے، یعنی وہ کوئک ہو جاتی ہے، اور ویری ویری کوئک بھی ہو جاتی ہے. یہ دونوں کے ساتھ یہ ریلے جس کی بات یہ ہم نے کی، یہ اب آپ کے جنریٹروں کو، پرائم موور کو اور سرکٹ بریکروں کو اوپن کرتی ہے. یہ بڑی یہ جو ہے نا اہم ریلے ہیں اور بڑی احتیاط کریں. آگے ہم ایک ایسی ریلے کا بات کریں گے جس سے یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا پورے کا پورا پاور ہاؤس، پورے کا پورا نیٹ ورک ہی شٹ ڈاؤن ہو گیا. یعنی یہ پاکستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ پتہ لگا کہ لاہور، فیصل آباد اور وہ کیا کہتے ہیں پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد تمام کی سپلائی بند ہو گئی. یعنی وہ اس کو کہہ دیتے ہیں بہت بڑا کوئی فالٹ آیا ہے تو وہ اس سے شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ریلے وہ ہے جس کے بارے میں ذکر ہے. تو لانگ ڈسٹینس امپیڈنس ریلے ہے. یہ لانگ ڈسٹینس امپیڈنس ریلے یہ سگنل باہر سے لیتی ہے. باہر سے مطلب یہ ہے کہ ویرانوں سے لیتی ہے، یعنی ویرانوں میں جو سپلائی جا رہی ہے یہ وہاں سے سگنل لیتی ہے. یہ وہاں سگنل تو تار نہیں لگائی گئی تھی لیکن افیکٹ وہاں سے آتا ہے. تو یہ کیوں آتی ہے؟ تو جب وہاں سے آئے گی تو یہ آگے سگنل جائے گا، اس کے ساتھ جتنے پاور ہاؤس کنیکٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے ٹرپ ہو جائیں گے. جب وہ سارے ٹرپ ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ جتنے شہر کنیکٹڈ ہیں، جتنی فیکٹریاں کنیکٹڈ ہیں، جتنے سسٹم کنیکٹڈ ہیں، سب ٹرپ ہو جائیں گے. اگر یہ دو فیکٹریوں کے درمیان لگی ہوئی ہے تو دو فیکٹریاں ٹرپ ہوں گی. تو یہ یعنی اگر ایک ہی مالک نے دو فیکٹریاں کچھ بھی فاصلے پر لگائی ہے تو جنریٹر ایک لگایا ہے، ایک سے سپلائی دوسرے کو جا رہی ہے تو وہ پھر وہ ٹرپ ہوگی. تو یہ لانگ ڈسٹینس امپیڈنس ریلے کہلاتی ہے. آسمان اور بجلی کڑکنے، تیز بارش والے طوفان کے دوران میں لائٹننگ ہوتی ہے. وہ آسمانی بجلی کڑکتی ہے اور وہ بڑی زور سے کڑکتی ہے جس کی وجہ سے ہائی وولٹیج کے الیکٹرک لائنوں میں شدید ارتعاش وائبریشن پیدا ہوتی ہے. شدید قسم کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے. اس بجلی کے افیکٹ کی وجہ سے وہ جو وہاں ہائی وولٹیج کی لائنوں میں بھی ہائی وولٹیج ہوتے ہیں، جبکہ آسمانی بجلی میں کہیں لاکھوں وولٹ ہوتے ہیں. وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہوتے ہیں، یعنی اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس سے اوور کرنٹ اور اوور وولٹیج کی شدید لہریں پیدا ہوتی ہیں، یعنی وہ جس کو ہم نے ایڈی کرنٹ بولا تھا، ایڈی کرنٹ قسم کی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو وہ سسٹم میں وائبریشن پیدا کرتی ہیں. تو یہ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ وائبریشن جاتی ہے سگنل کو، ساتھ ہی اسی تاروں میں سے وائبریشن جاتی ہے. تو اسی تاروں میں سے وولٹیج جا رہے ہیں، اسی تاروں میں کرنٹ جا رہی ہے، تو وائبریشن اس سسٹم کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ فالٹ وائبریشن کی ریزوننس سے ملتا جلتا ہے. اسے سرجنگ بھی کہتے ہیں. اس فالٹ کو کہتے ہیں کہ سرجنگ ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں لائٹنگ ارسٹر لگا کر امپیڈنس ریلے کے ذریعے سے سمجھیں. لائٹنگ ارسٹر لگا دیتے ہیں اور امپیڈنس ریلے لگا دیتے ہیں. یہ ریلے یہ کرتی یہ ہے کہ وہ سپلائی سے جہاں سپلائی آ رہی ہے، جدھر کو سپلائی جا رہی ہے، وہ دونوں سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. آپ کے پاور ہاؤس فردر ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں. ادروائز سب پاور ہاؤس کو ڈیمیج ہو جائیں، وہ ٹرپ ہو جائیں، آگ لگ جائے اور بہت کچھ نقصان ہو جائے، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے.
تو اس سے بچا دیتی ہے، صرف شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، اس شٹ ڈاؤن سے کے بعد میں سنبھال لیا جاتا ہے، علیحدہ پاور اس کو چلا لیا جاتا ہے اور پہلے فالٹ کو ٹیسٹ کیا۔ ویسے تو تمام الیکٹرک ریلیز یہ جو ہے نا، یہ تمام یہ جو الیکٹرک ریلیز ہے شروع سے الیکٹرو میگنیٹ ہوتی ہیں، جن جن پاور ہاؤسوں نے لگائی ہیں وہ پرانی جو لگی ہیں الیکٹرو میگنیٹ کی ہیں۔ تو الیکٹرو میگنیٹ ریلے میں وہی سولنائڈ افیکٹ ہوتا ہے، وہ کسی جگہ سگنل کو وہ سولنائڈ کھینچ لیتا ہے، کسی جگہ ریلیز کر دیتا ہے، یعنی وہ اس کے ریلے کے حساب سے۔ پھر کچھ ہیں کہ جن میں سپلائی وہاں سے وہ لو، ویری لو جو 24 وولٹ کی سپلائی وہ مل جاتی ہے، یا تو یہ ایک موٹر اپریٹ ہوتی ہے چھوٹی سی، اور موٹر اپریٹ ہونے سے کوئی کنٹیکٹ مل جاتے ہیں یا کنٹیکٹ ملے ہوئے اوپر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری ریلے ہیں الیکٹرو میگنیٹ۔ ابھی یہ جو ہے نا سالڈ اسٹیٹ ریلیز آ گئی ہیں، جس کو الیکٹرانکس ریلیز کہتے ہیں، یہ کافی مقبول ہو گئی ہیں۔ یہ اس پر ہم بحث نہیں کرتے کیسے کام کرتی ہیں۔ اس کے اندر اسپیشل چھوٹے چھوٹے ڈائیوڈ ٹائپ ہوتے ہیں، وہ بھی کم وولٹیج پر ڈی سی پر آپریٹ ہوتے ہیں، لیکن سگنل تو اسی طرح سے آتے ہیں۔ تو یہ ریلیز وہ ان سے الیکٹرو میگنیٹ ریلیز سے سستی ہیں، جگہ کم گھیرتی ہیں اور سیٹنگ بھی آسان ہوتی ہے، کوئک ہے۔ لیکن بس ان ریلے کی سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ یہ اچھی ایئر کنڈیشننگ مانگتے ہیں۔ جس جگہ لگی ہو وہاں ایئر کنڈیشن اچھی قسم چاہیے۔ اگر آپ کو وہ ریلے کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے تو پھر اس کے ارد گرد ایک کورنگ بنا کر اس سے ایئر کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے، لیکن یہ کیا جاتا ہے کہ اس پر موئسچر نہ جائے۔ تو یہ ریلے وہ سالڈ اسٹیٹ ریلے یہ ہوتا ہے۔ اب ہمارا اگلا موضوع ہے سرکٹ بریکرز۔ یہ سرکٹ بریکر وہ نہیں ہے جیسے گھروں میں ہوتے ہیں، یہ سرکٹ بریکر یہ ہے کہ وہ پاور ہاؤس میں جو 6300 6600 جو سپلائی وہ بنا رہے ہیں، یا 11 کے بھی بنا رہے ہیں یا 24 کے بھی بنا رہے ہیں، وہ سپلائی، اور پھر وہ سپلائی جو وہ آؤٹ بھیج رہے ہیں، جیسے آؤٹ 132 کے بھی بھیج رہے ہیں یا 500 کے بھی بھیج رہے ہیں، ان کو آپریٹ کرنے والے سرکٹ بریکر ہم ان کا تعارف کراتے ہیں۔ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ، بڑے مہنگے اور مشکل قسم کے اپریٹر، تمام پروٹیکشن ریلے کے کنیکشن کلوز ہوتے یہ سگنل سرکٹ بریکر کو اوپن کر، سرکٹ بریکر کو اوپن کرنے کے لیے جاتا ہے تو سرکٹ بریکر اوپن ہو جاتا ہے، تو وہ تبھی وہ جو ہے نا آگے سے سپلائی ہوگی۔ سرکٹ بریکر اوپن ہوتے ہی وہ انٹر لاکنگ کے ذریعے لاک ہو جاتا ہے، ایک خاص انٹر لاکنگ کے ذریعے لاک ہو جاتا ہے۔ سرکٹ بریکر اس وقت کلوز نہیں کیا جا سکتا جب تک ریلے کو ریسیٹ نہ کر دیا جائے۔ سرکٹ بریکر کو اس وقت تک آپ پھر کلوز دوبارہ نہیں کر سکتے جب تک ریلے کو ریسیٹ نہ کر دیں۔ جب آپ فالٹ کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یعنی آپ سگنل دیتے ہیں کہ وہاں سے ریسیٹ کر کے آپ کو سگنل تسلیم ہو گیا ہے، پھر اس کو درست کرتے ہیں، بعد میں ریلے پر لگے ریسیٹ بٹن کو دوبارہ ریسیٹ کرتے ہیں۔ ریسیٹ کرنے کے بعد اپنے حساب سے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی پروٹیکشن کے مطابق سرکٹ بریکر کو کلوز کرتے ہیں، اور وہ کئی مرتبہ سرکٹ بریکر ابھی بھی کلوز نہیں ہوتا۔ سرکٹ بریکر کلوز کرنے کے کنٹرول پینل سے بس بار کا سنکروسکوپ کے لگے ہوئے سنکرونائزنگ سوئچ کو آن کرنا چاہتے ہیں۔ سنکرونائزنگ سوئچ کو آن کرتے ہیں، جو آخری پروٹیکشن ہے کہ آپ نے ساری پروٹیکشنیں کر لی ہیں، آپ کو ساری سمجھ ہے، تو اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو ضرورت ہے سنکرونائز کرنی ہے سنکرونائز کر لیں، وہ ادروائز نہیں کرنی تو بریکر کلوز کرنا ہے تو کر لیں۔ چاہے آٹو پر کلوز کرنا ہے تو آٹو سگنل دیں، مینول پر کرنا مینول پر دیں، تو آٹو پر سے اپنے سگنل سرکٹ بریکر کو کلوز کر دیں۔ بہرحال سنکروسکوپ سوئچ کلوز کرنے کی فائنل پرمیشن دیتا ہے۔ اسی بات طریقے کار کے سرکٹ بریکر کلوزنگ سوئچ آپریٹ کرنا، سرکٹ بریکر کلوز ہو جاتا ہے۔ سنکرونائزنگ کا تفصیلی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ابھی تک ہم نے سرکٹ بریکر کا ذکر کیا، یہ سنکرونائزنگ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ کچھ سرکٹ بریکر بہت ہائی وولٹیج بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سنکرونائزنگ کا حصہ نہیں ہوتے، ان کی اپنی انٹر لاکنگ تدابیر، جیسے آؤٹ گوئنگ ہے، باہر کے ملک کو، باہر کے شہر کو جا رہا ہے، تو وہ سنکرونائزنگ سسٹم کا حصہ نہیں ہوتے، وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں، لیکن ویری ہائی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ان کے انسٹرکشن کے لیے اسپیشل آپریٹنگ مینول ہوتے ہیں، ایکسپرٹ لوگ لگائے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، عام بندے کو نہیں دیا جاتا۔ ان کے پاس اسپیشل الیکٹریکل کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا پھر اگر وہ دیگر کو کسی کو لگایا جائے تو اس کے پاس اتنا ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کا ایک ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ان سرکٹ بریکر کے آپریٹنگ مینول میں لکھی ہوتی ہے۔
इंजन को फॉलो करना, चेक लिस्ट भरना इंतहाई ज़रूरी है। चेक लिस्ट इसलिए भरी जाती है कि वो आप पहले तसल्ली करते हैं, देते हैं कि लिख कर देते हैं कि मैंने ये कुछ चेक कर लिया है और मैं ज़िम्मेदार हूँ, गलती हो गई तो फिर ये मैंने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं। इसको SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स, SOP। कुछ भी हो, ये SOP का आजकल जिक्र TV पर भी आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सर्किट ब्रेकर गलती से ओपन हो जाना या कर दिया जाना इतने बड़े नुकसान का बायस नहीं जितना गलत मौके पर चेकिंग के बाद क्लोज़ कर देना। यानी अगर सर्किट ब्रेकर को आप ओपन कर दें बगैर पूछे दे तो इतना नुकसान नहीं होता जितना गलत ऑपरेट करके क्लोज़ कर दिया जाए। बहुत ही कुछ मजबूरियों की बिना पर और एहतियाती तदबीर अख्तियार करके उस सिस्टम को बाईपास इनहिबिट बाईपास का सर्किट ब्रेकर को उसकी अपनी कैबिनेट पर लगे स्विच से भी ऑन किया जा सकता। ये बहुत हाई मजबूरी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है कि एक किसी वजह से आपका सर्किट ब्रेकर कंट्रोल रूम से ऑपरेट नहीं हो रहा, कंट्रोल पैनल से ऑपरेट नहीं हो रहा, तो फिर हम सारी एहतियाती तदबीर करके सारी SOP लिख कर सारी वो चेक लिस्ट भरने के बाद तो वो फिर सर्किट ब्रेकर ऊपर लगा हुआ स्विच ऑपरेट करके वो सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देते हैं। मीडियम टेंशन और हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर या भैया सर्किट ब्रेकर की कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। मीडियम टेंशन हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर स्पेशल सर्किट ब्रेकर होते हैं। मीडियम टेंशन सर्किट ब्रेकर आमतौर पर स्पेशल आयल के अंदर ऑपरेट, उनके अंदर एक स्पेशल वो आयल होता है, मिनरल आयल होता है जो इंसुलेटेड होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, अंदर ऑपरेट होता है। तो ये कंटैक्ट उसके अंदर मिलते हैं, तेल के अंदर ही दूसरा कंटैक्ट क्लैंप मिलते हैं। 11,000 kV वोल्ट से कम और 4,000 से ज़्यादा के मीडियम टेंशन कहलाते हैं। उसके अंदर एक स्पेशल मिनरल ऑयल भरा होता है। सर्किट ब्रेकर क्लोज होते वक्त उसके जाज यानी वो क्लैंप जो आपस में मिलते हैं उसको जाज कहते हैं। तेल के अंदर ही आपस में क्लैंप होते हैं, एक क्लैंप एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं और वो ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। आमतौर पर एक हाइड्रोलिक सिग्नल आता है और उस हाइड्रोलिक सिग्नल में वो तेल का सिग्नल हाइड्रोलिक ऑपरेट होता है और वो उसको क्लोज कर देता है। ओपन करने के लिए तो सिर्फ पीछे खींचना होता है, लेकिन वो भी सिग्नल से। याद रखें सर्किट ब्रेकर में एक रैक आउट की इस्तेलाह भी इस्तेमाल होती है। ये आपने अगर सर्किट ब्रेकर को ऐसे बड़े से एक रैक आउट की इस्तेलाह होती है। रैक आउट का मतलब ये है कि सर्किट ब्रेकर को जो जाज है उनको बहुत पीछे ले आना। एक ट्राली होती है, उसके नीचे पहिए होते हैं, जब पहिए से आप एक हैंडल से ऑपरेट करते हैं तो वो पीछे आ जाते हैं। इसको कहते हैं वो ट्राली को बाहर निकाल देना या पीछे कर देना। तो उस सूरत में ये है कि आमतौर पर जो इतने सिग्नल होते हैं वो सारे कंटेक्ट भी बाईपास हो जाते हैं, वो भी ऑपरेट नहीं होते। लेकिन अगर बाईपास किसी वजह से ना हो तो अगर कोई सर्किट ब्रेकर क्लोज कर दे, उसने थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है और वो कुछ भी नहीं होना होता। तो ये नहीं, ये इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये जैसे दो बंदे जप्फी डालें तो उनको दूर दूर कर दें, तो अब एक जप्फी डालने के लिए आगे बढ़ेगा, थोड़ा तो बढ़ के रुक जाएगा, वो आगे तो कुछ नहीं, अगर अंधेरे में वो कहेगा यह पता नहीं किधर क्या है दूसरा। ये कुछ ऐसी मिसाल है। जहाज़ को खींचकर इतना दूर कर देना कि गलत सिग्नल पर वो क्लैंप नहीं हो सके। उसे ट्राली निकाल देना भी कहते हैं। जब ब्रेकर रैक इन कर देते हैं, रैक इन का मतलब ट्राली को करीब कर देते हैं, तो सिग्नल मिलने पर ठा की आवाज़ से क्लैंप हो जाती है। जब सर्किट ब्रेकर मिलता है वो ठा की आवाज़ आती है। ये काफ़ी जो नए आदमी के लिए खौफनाक आवाज़ होती है, लेकिन जो वहाँ काम करते रहते हैं उनको ये पता होता है ये सर्किट ब्रेकर क्लोज होती आवाज़ आती है। जबकि ओपन होते वक्त इतनी आवाज़ नहीं आती, क्लोज होती। इस वक्त शदीद स्पार्किंग भी होती है, वहाँ शदीद स्पार्किंग होती है, तो स्पार्किंग को तेल जज़ब कर लेता है। इससे तेल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती रहती हैं, वो जो है ना वो कंटेमिनेट होता रहता है। तो शट डाउन में या किसी वक्फे में तेल को निकाल कर बदल दिया जाता है, उसको ब्रेकर ऑफ कर दिया जाता है, वो आमतौर टर्न अराउंड पर किया जाता है। तेल को नए तेल को चार्ज किया जाता है और पुराने तेल को निकाल लिया जाता है। तो बाद में पुराने तेल को ऑयल सेपरेटर में साफ़ भी कर दिया जाता है और उसमें गंदबंद जो है निकाल कर फेंक दिया जाता है। ये तेल दोबारा काम कर लेते हैं। आजकल वैक्यूम वाले सर्किट ब्रेकर भी आ गए हैं। ऐसे सर्किट ब्रेकर आ गए हैं जिसमें तेल नहीं होता, उनमें एक जगह पर इस सिस्टम से वैक्यूम बनाया जाता है, यानी पूरे सिस्टम में वैक्यूम होता है, हाई वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम के अंदर जो ब्रेकर मिलते हैं क्लैंप होते हैं। जब वैक्यूम के अंदर जब क्लैंप होते हैं तो उस सूरत में स्पार्किंग
वैक्यूम की वजह से नहीं होती। वैक्यूम स्पार्किंग हमेशा हवा में होती है, हवा में होती तो हवा में वो कंटेक्ट मिलते स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग में जो आयोनाइजेशन होती है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आयोनाइज हो जाती है और कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज होती है, कार्बन कंटेक्ट में मिल जाती है और वो हीट भी बहुत शदीद पैदा होती है और हीट कंटेक्ट्स को पिघला देती है। इस वजह से ये बड़ी ख़तरनाक होती है। तो ये जब आपने वैक्यूम कर दिया तो फिर ये क्लैंपिंग होते वक्त शोर तो उसी तरह होगा, शोर तो होता है, आवाज़ आएगी। और ज़ीरो के करीब स्पार्किंग करते हैं क्योंकि स्पार्किंग हवा की मौजूदगी में नहीं होती। बहुत हाई टेंशन वाले सर्किट ब्रेकर ये जो है ना, बहुत हाई टेंशन जैसे 132 500 kV वाले एयर ऑपरेटेड होते हैं। एयर ऑपरेटेड से मतलब ये है कि पीछे ये इसको हाई प्रेशर एयर से ऑपरेट होते हैं और हाई प्रेशर ऑपरेट होते ही जो ही कंटेक्ट मिलते हैं उसके ऊपर एयर का एक बहुत बड़ा जंक्शन सा फेंका जाता है, यानी इतनी हाई प्रेशराइज्ड एयर फेंकी जाती है कि वो एयर उसकी स्पार्किंग की हीट सारी की सारी लेकर फिजा में निकल जाती है। उनमें क्लैंप के मिलते ही उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर की कंप्रेस्ड एयर डाली जाती है जो कंप्रेसर उसको ठंडा कर देती है, यानी इतना वो कंप्रेस्ड एयर उसके ऊपर शंख करके पड़ती है तो उसको ठंडा कर देती है और पैदा होने वाली हीट फिजा में कम हो जाती है। ये सर्किट ब्रेकर 132 kV या 500 kV के होते हैं, बहुत वज़नी होते हैं, बहुत जगह घेरते हैं और काफ़ी हद तक खुले भी होते हैं तो ताकि वो जो है ना उसकी जो है ना वो हवा फ़ज़ा में हवा और हीट फ़ज़ा में जल्दी गुम हो सके तो और वो ठंडा हो जाए फ़ौरन ही। लेकिन वो उसके इर्द गिर्द आमतौर पर कैबिन बनाया जाता है ताकि किसी के उधर जाने की वजह से नुकसान ना हो। तो फिर भी बहरहाल वो थोड़ी सी बहुत प्रोटेक्शन बनाई जाती है ताकि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह वहाँ ना जा सकें, उसके लिए प्रोटेक्शन बनाई जाती है। लेकिन ये जो है ना धमाका बहुत करते हैं, यानी इतना ज़बरदस्त धमाका होता है कि दूर दूर तक ना सुनाई देता है। जैसे एक वो जो है ना जैसे रेलगाड़ी टकरा गई है या कुछ इसी किस्म का धमाका होता है। तो बहरहाल ये अभी आपको आप ये देखें, मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई हैं कि खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। कितने ही लोग मुझे जो मिलते हैं वो तमन्ना करते हैं हमारी ड्यूटी किसी पावर हाउस में लगे। तो पावर हाउस की ड्यूटी तो लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन पावर हाउस की जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं। बॉयलर पर जब आप ड्यूटी करते हैं, स्टीम ऑपरेट करते हैं या स्टीम पैदा करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत नेग्लिजेंसी टाइम डिले बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बिजली किसी को माफ़ नहीं करती। इसलिए बिजली पैदा करना और यूनिट पर काम करना सबसे ज़रूरी है। ये आपको इतना इसलिए बताया कि ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल रूम से ऑपरेट होती हैं। कंट्रोल रूम से आपको कहा जाता है कि इसको ऑपरेट करो। लाजमी तौर पर जब आप कंट्रोल रूम से ऑपरेट करेंगे तो उतनी ही एहतियातें भी करेंगे। फिर कंट्रोल रूम में सिग्नल आएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या वाक़यात हुए हैं, क्या चीज़ गलत हो गई थी। तो ये इस वजह से आपको बताना ज़रूरी होता है। तो आप कहेंगे हो सकता है ये सवालात इम्तहान में ना आए, लेकिन जिन लोगों के पास पावर हाउस ड्यूटी है उनके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो अभी हमारी लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।